بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل تاریخ اسلام کے اور سیریل ہے انبیاء کرام اور اس کی قومیں، آج اس کی 44 نمبر قسط ہے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے آسمانوں کی پچھلی قسط میں۔ سنن ترمذی کی حدیث 3298 میں کہ آسمان اوپر تلے ہیں اور ایک دوسرے اوپر منطبق ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ وہ آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان ایک دوسرے پر منطبق ہیں، اس لیے یہ لازم نہیں آیا کہ وہ ایک دوسرے سے مماس ہوں اور پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ دو آسمان ایک دوسرے سے مفضل ہونے کے باوجود اوپر تلے اور ایک دوسرے سے منطبق ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، پھر تم کو اس زمین میں لوٹائے گا اور دوبارہ تم کو نکالے گا۔ اس آیت پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لطفہ سے پیدا کیا۔ اور قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 4، انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ اس کا ترجمہ ہے سورہ دہر میں ہے، سورہ نحل آیت نمبر 2 میں، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور وہ ہماری اصل ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو چونکہ اصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، تو اسی وجہ سے فرمایا ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا۔ سیدھا مومنون سورہ مومنون میں ہے، آیت نمبر 12 اور 13، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا فرمایا، پھر ہم نے اس کو مضبوط جائے قرار میں نطفہ بنا کر رکھا۔ اس اعتراض کا جواب دوسرا یہ ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ اور حیض کے خون سے ہوتی ہے، اور نطفہ اور حیض کا خون دونوں غذا سے بنتے ہیں، اور غذا گوشت اور سبزیوں سے حاصل ہوتی ہے، اور گوشت بھی حیوانوں کی سبزہ کھانے سے بنتا ہے۔ تو غذا کا رجوع اور آل سبزیوں کی طرح ہے، اور سبزیاں پانی اور مٹی کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نطفہ اور حیض کا خون زمین کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، لہذا یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اس اعتراض کا تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی قبر کی مٹی چھڑکی جاتی ہے۔ ابو عاصم نے کہا، تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس جیسی فضیلت نہیں پا سکو گے، کیونکہ ان دونوں کو مٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر انسان کو اس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس میں وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، فرشتہ زمین سے مٹی لے کر اس کی ناف کاٹنے کی جگہ پر رکھتا ہے۔ اس مٹی میں اس کی شفا ہوتی ہے اور اسی میں اس کی قبر ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں وہ مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے، اور جب وہ ارذل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور میں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے اور اسی مٹی سے ہم اٹھائے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کے حکم توڑی کی،
تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا خالق باری تعالیٰ انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے بہت بڑی سازش کی۔ قرآن پاک میں ہے سورہ نو 21 اور 22 آیت نمبر میں، نوح نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری حکم عدولی کی اور انہوں نے ان کی پیروی کی جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے بہت بڑی سازش کی۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کا کیا جواب دیا، اور یہ بتایا کہ ان کی قوم نے نہ صرف یہ کہ ان کی حکم عدولی کی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلہ میں ان کے محافظوں کی اطاعت کی۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے منکر اور مخالف تھے اور بت پرستی کے داعی تھے، جن کی اطاعت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی، وہ ان کی دنیا میں کسی کام آ سکتے تھے نہ آخرت میں۔ ان کی دوستی اور اطاعت سے ان کے سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کی اطاعت کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنے اطاعت گزاروں کو ورگلایا اور حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھڑکاتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ناگفتگنی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے قوم کو بتوں کی عبادت پر ابھارا اور کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ نوح 23 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور رسوا اور بغوث، یاغوث اور یعقوب اور نہر کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اس آیت کریمہ میں ان بتوں کا ذکر فرمایا گیا جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی، اور ان کی قوم کے سردار ان کو ان بتوں کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ جن بتوں کی عبادت پر کفار نوح اپنی قوم کو ابھارتے تھے، مفسرین کرام نے ان کی تاریخ حیثیت بتائی ہے۔ امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور ان کی گردان کے بیٹے تھے، ان میں ود، یاقوس، سوا اور انصت تھے، اور وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سب سے زیادہ نیک تھے۔ امام ابو جعفر نے ود کا ذکر کیا ہے اور کہا ود مسلمان شخص تھا اور بہت نیک تھا اور اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ اس کی قبر پر ارض بابل گئے اور اس کی یاد میں رونے لگے۔ جب ابلیس نے ان عہدیداری کو دیکھا تو ان کے پاس انسانی شکل میں آیا، کہنے لگا اس شخص کی یاد میں تمہارے رنج و غم کو دیکھ رہا ہوں، تمہارا کیا حال ہے؟ میں اس شخص کی مثال کا تمہارے لیے ایک مجسم دوں، تم اس مجسمہ کو اپنی مجلس میں رکھ لینا، پھر تمہارا دل بہل جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ سو اس نے بدھ کی مثل کا ایک مجسمہ بنا دیا اور انہوں نے اس کو اپنی مجلس میں رکھ لیا اور اس کو یاد کرتے رہتے تھے، اس بت کو۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ اس کو بہت یاد کرتے ہیں تو اس نے ان لوگوں سے کہا کیا خیال ہے میں نے تم سے ہر شخص کے گھر میں ود کی مثال کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دو۔ ان لوگوں نے اس پیشکش کو بھی قبول کر لیا اور وہ مجسموں کو دیکھ کر ود کو یاد کرتے رہے۔ پھر ان کی نسل سے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اور وہ بچ گیا کہ ان کے آباء و اجداد صرف ان بتوں کو دیکھ کر ود کو یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر وہ نسل در نسل ان بتوں کی عبادت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی وہ ود کا تھا۔ امام ابو جعفر محمد
بن جریر تبری مطفی بیان کرتے کہ محمد بن قیس نے کہا یہ بت ود سوہا یاقوس یاہوک اور نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار جو ان کی اقتدا کرتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے ان کے پیروکاروں نے کہا اگر ہم ان نیک لوگوں کی مجسمے بنا لیں تو پھر ہم کو عبادت کرنے میں زیادہ ذوق و شوق حاصل ہوگا۔ سو انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، بت بنا لیے، اور جب یہ نسل بھی ختم ہوگی اور دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے آباء و اجداد ان مجسموں کی عبادت کرتے تھے اور ان ہی کی وجہ سے ان پر بارش برسائی جاتی تھی، سو بعد کے لوگوں نے بھی ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلی قسط میں بھی بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔